چلیے جناب شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. قرآن پڑھنے والے بے انتہا بلند مقام پاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں. اب قرآن کا ماہر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار تو پڑھنے سے کوئی بھی کسی چیز میں ماہر نہیں ہوتا. ماہر ہونے کے لیے اس پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت بار رپیٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور تبھی انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ پھر مقربین نیکوکار فرشتے کہ ان کے ساتھ کو پاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں جب بہت زیادہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت جب ایک ایک قبر کے اندر دو دو لوگوں کو ڈالا گیا، اس وقت بھی کیا معاملہ تھا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا. یہ بھی یہاں پر بھی اس کا عزت اور اس کی اکرام کی جاتی تھی. تو یاد رکھیے یہ عزت، یہ اکرام انسان کا کہ اس کے جانے کے بعد بھی بظاہر اب کوئی کہے کہ ٹھیک ہے اب دفن ہی تو کرنا ہے، کسی کو بھی پہلے ڈال دیں، لیکن ان کے اکرام کو وہاں پر بھی اس چیز کے لیے کیا گیا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے رکھنے والے لوگ کہ جن کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ آخرت میں نیکوکار فرشتوں کا انجام اور دنیا میں بھی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھے جائیں. 29واں پارہ سورۃ الملک، مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الملک کی وہ سورت ہے کہ جو سفارش کرنے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا. اور وہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. اور پھر یہ سورت وہ ہے جو قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے. آپ رات کو اس کو پڑھتے تھے اور اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک وہ اس کو پڑھ نہیں لیتے تھے. تو پھر ہمیشہ انسان کو یہ چیز سوچنے رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ ہی اسی بستر پر نہیں رہیں گے. معلوم نہیں کون سی رات ہماری اس بستر کے بجائے قبر میں ہو کہ وہ جگہ جو بہت وحشت والی ہے، اس وقت میں وہاں پر وہ وحشت کیسے دور ہوگی؟ یہ قرآن ہی روشنی کرے گا اس قبر کے اندر. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کر دینا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ وہ ذات جو ساری خیر و بھلائی، انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے نا، وہ سب اس ذات کے ساتھ ہیں. ساری کائنات کا مالک، ہر چیز پر قادر. زندگی میں جب آپ دعا کریں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی خیر و بھلائی نہ دے. تو پھر اس کائنات کے آگے جب ہاتھ پھیلائیں تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وہی دینے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے. تو وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت اور ہر وہ چیز جس پر وہ قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون عمل کرتا ہے. تو وہ موت سے زندگی یعنی انسان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اور پھر اس کو زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. تو دو موتوں کے درمیان زندگی، اور اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل، احسن عمل. اور اچھے عمل کون سے ہیں؟ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہوں، وہ عمل جس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو اسلام میں اعمال کی خوبصورتی کی بہت اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟
عرض کیا گیا جی ہاں. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے کے عمل کرنے والے ہوں. لمبی زندگی لیکن کس کے ساتھ؟ اچھے اعمال کے ساتھ. کسی بھی عمل کا ظاہر اور باطن اچھا ہو، خالص اللہ کے لیے، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو پھر جو بھی کوئی کام کریں کوئی بھی، تو اس کے لیے طریقہ بہترین اور بہترین طریقے کی شرائط تو بتا دے گی. اب وہ کوئی بھی کام، ہماری عبادات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز میں حسن، عبادت میں حسن، نماز میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اچھی طرح رکوع کرتا ہے، تو پھر ایسی نماز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ گناہوں کا کفارہ. یہ شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. تو جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہو، تو پھر ایسا شخص اگر ایسی نماز کے بعد اس کو موت آتی ہے تو بتائیں پھر وہ کسی گناہ کے ساتھ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی عبادت کروا لینا. اسی طرح معاملات میں حسن. ایک آدمی آیا اور آپ سے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا. آپ نے فرمایا اس کے اونٹ سے زیادہ بہتر اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگیوں میں بہتر. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان احسان. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، لیکن ہمارا دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے معاملہ کرو. پھر ہم اخلاق میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے بہترین عمل کرنے والا بنا دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، کوئی کجی تمہیں نظر نہیں آئے گی. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہیں دوڑا لو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے راستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب اس میں پھینکے جائیں گے تو ان کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدید غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی. کیوں؟ جہنم کو کیوں غصہ ہوگا؟ اس کو گناہگاروں پر غصہ ہوگا. اور ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاوار میں شامل نہ ہوتے. نصیحت ہمیں بری لگتی ہے، نصیحت ہم سننا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انسان حسرت کرے گا کاش میں قرآن سن لیتا، کاش میں اللہ کی طرف سے آئی بھی ان نصیحتوں پر غور کر لیتا، سمجھتا، تو آج میں آگ میں نہ ڈالا جاتا. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے، دوری ہے ان دوزخیوں پر. لیکن اس کے مقابلے پہ دوسرے لوگ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو اللہ سے بن دیکھے ڈرنا یعنی اللہ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کر رہے ہوں. اور ایک معنی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی عبادات تنہائیوں میں ایسے کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر ڈر کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. کوشش کریں، چھپائیں اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو. ایوب سختیانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات قیام کرتے اور اس کو چھپاتے. کیسے؟ کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ جب صبح آتی تو وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، گویا کہ ابھی نماز شروع کی ہے. ایسے دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے کہ ابھی ابھی جاگے اور ابھی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا.
تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی اتنا ظرف ہو کہ اپنی عبادات کو، اپنے صدقات کو، اپنی چیزوں کو چھپا چھپا کر، کیونکہ یہی اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. اور جو وہ لوگ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جس نے چھپا کر صدقہ دیا، ایسے دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. اسی طرح تنہائی میں بھی آنسوؤں کا بہہ نکلنا. ویسے تو ہم نماز تراویح وغیرہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیفیت بھی آتی ہے، اگر رونا آ رہا ہو تو روکیں نہیں خود کو اس سعادت سے، لیکن کبھی تنہائی میں بھی اس کی محبت میں کہ جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا، صرف میرا رب اور میں ہوں. کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہاری زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی زمین چھاتی کے اوپر کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ استغفر اللہ. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی. اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ در حقیقت یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والا دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اللہ نے تو یہ اعزاز اس لیے دے کہ ان کو صحیح راستے میں استعمال کریں. لیکن کیا ہے نا کہ اچھا ایک یہ کہ شکر صرف زبان کا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں صرف الحمدللہ کہہ دیا، نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بھی استعمال کرنا شکر ہے. تو پھر سوچئے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، کیا میں ان کو واقعی اللہ کی راہ میں استعمال کر رہی ہوں؟ تو تب تو پھر شکر گزاری ہے. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین پر اتر جائے تو کون ہے جو اس بستی کی اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ سورۃ القلم، مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی، ان چیزوں کی جسے لکھنے والے نے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ قلم کی قسم، کہ قلم کی قسم کہ اس نے تمام الہامی کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے، باقی علوم بھی اسی سے ضبط کیے گئے ہیں. اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے: قلم، عرش، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوق سے کہا کہ ہو جا اور پھر وہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو شرف دیا. اس کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں کہ آپ نے اپنے فرائض منصبی کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ آپ کے بعد جتنے لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ان سب کا اجر آپ کے حق میں لکھا جاتا. اور یہ جو بات قلم کی ہے نا، تو قلم کے ساتھ قلم وہ چیز بھی ہے کہ جس سے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بائیں طرف والا فرشتہ، دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں. دائیں والا آپ کی کیا لکھتا؟ نیکیاں. بائیں والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتہ 6 گھڑی مسلمان خطا کرنے والا یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کرتا ہے
تو وہ قلم کیا کرتا ہے؟ رک لیتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نہیں لکھتا. اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو پھر بس اتنا ہی لکھ دیتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہوتا ہے. اور یہ قلم جو ہے نا، اس نے ایک بار قلم نے بھی سجدہ کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی. جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور قلم اور دوات نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھکے ہوئے تھے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر، آپ کے اخلاق کو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ کہیں پر بھی کمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. گویا کہ اخلاق کی انتہا، اخلاق کا مکمل ہونا آپ کی ذات کے اندر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہت بہترین تھا. کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ جنتیوں کی کیا بات تھی، اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے ہیں. تو پھر یہاں پر ان کے گھر والے ہی ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا. کوئی بےہودہ کلام نہیں، نہ کوئی فحش گفتگو تھی، اور نہ ہی آپ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے. تو مومن میں کامل ایمان والے پھر کون ہیں؟ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اسلام کی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ یاد رکھیے. اور جنت میں خوبصورت گھر کی ضمانت بھی اس کو دی گئی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور میزان میں اگر کوئی کہے کہ اعمال میں سے وزنی چیز کیا ہے، تو آپ کا اچھا اخلاق آپ کے میزان کو بھاری کر دے گا. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم نرم رویہ اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں. حالانکہ ہرگز نہ دبو کسی ایسی شخص سے جو بہت قسمیں کھانا والا، بے وقت آدمی، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا ہے. پیچھے اخلاق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور یہاں ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے جس کے اندر یہ ساری برائیاں. ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے پیغام کو کس قدر نفرت اور دشمنی میں کہیں تک بھی جانے کو تیار تھا. تو ایسا شخص کیا تھا کہ اس کے اندر یہ سب برائیاں تھیں. سخت بد اعمال، جفاکار، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. کہ جب انسان کے پاس بہت مال اور اولاد آ جاتی ہے نا، تو پھر ایسا ہی اس کا رویہ ہونے لگتا ہے جب وہ غفلت میں ہوتا ہے. اور اگر انہی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بہترین اجر بھی پاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس کے 9 یا 12 بیٹے تھے. اب اتنے بیٹے اور پھر نوجوان، خوبصورت اور کمائی والے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے پاس مال کی بھی کثرت، سرداری کی بھی، تو پھر ایسی صورت میں انسان ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا انسان کو اب کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کام کرتا رہے. تو پھر ایسے کے لیے کیا ہے، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. عنقریب ہم اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے. یہ واقعہ ہے ایک انسان کی اولاد کا کہ خود تو وہ بندہ بہت نیک تھا، اپنی زندگی میں اپنے باغ کی آمدنی جو اس کی تھی اس میں سے وہ غریبوں اور مسکینوں کا ایک بہت بڑا حصہ نکالتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے سوچا کہ اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا کہ خواہ مخواہ اپنی کی محنت کو ضائع کرتا رہا اور لوگوں کو دیتا رہا. ہم تو یوں کریں گے کہ اب پھل پک چکا ہے، صبح جائیں گے اور جا کر سارا پھل توڑ لیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی حصے دار آ کے کھڑا ہو، ہم جا کے جلدی سے اس کام سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوا، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے بڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. استغفر اللہ. اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتوں کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین ہمارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. اِنَّا لَضَالُّونَ.
نہیں، ہم بلکہ محروم رہ گئے۔ ان میں سے وہ جو سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کیا چیز، کتنا سبق اس میں سے ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، بری نیت رکھنے سے بعض اوقات سزا مل جاتی ہے انسان کو۔ ابھی ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا، ابھی کچھ کیا نہیں تھا، ابھی پھل توڑ کر گھر بھی نہیں لائے تھے، ابھی کسی کو نو بھی نہیں کہا تھا، لیکن یہاں پر ہی نیت پر ہی پکڑ ہو گئی۔ تو پھر ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے، ہمیشہ خود کو دوسروں کی خیرخواہی کے لیے رکھیں۔ بعض اوقات بدگمانیاں ہمیں ہمارے نیک عمل سے روک دیتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس پر انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور پھر ایک بات جو یہاں پتہ چلتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا، یعنی امید، اچھی امید، باغ جل کر دوبارہ لگنا، پھر پھل اس کے آنے کا موقع ملنا، یعنی ایک طویل عرصہ تھا، لیکن اس پر بھی انہوں نے اللہ سے اچھائی کی امید رکھی اور قصور کی معافی مانگ لی۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ تو دنیا میں کبھی ایسے کمیاں، گھاٹے، نقصانات ہوں تو ہم سب کو غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر اس کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ یہ باتیں تو لائیے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، جس روز سخت وقت آ جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سلامت تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ استغفر اللہ، کہ دنیا میں نہ سجدہ کرنے والوں کی سزا کہ اس دن کہ جب وہ جھکنا چاہیں گے اور وہ جھک نہ سکیں گے۔ تو پھر کیا ہے؟ نماز کو نہ پڑھنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کل کی رسوائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جو سجدہ کیا، جو نماز بھی پڑھی، اس میں ریاکاری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا اور سجدے کی طاقت نہ رکھے گا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کا کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم خود، ہماری اولادیں، اللہ ہماری نسلیں، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اچھی سی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 44 سورۃ القلم۔ بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ، ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ یہ استدراج کی بات ہے نا، کہ ہم ان پر نعمتوں کی فرمانی کر دیں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے، یہ ہے استدراج۔ حسن کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے کہ ان پر احسان کیا جائے گا اور وہ اس پر ڈھیل دے دی جائے گی اور پھر ان کو پکڑ لیا جائے، کہ کتنے لوگ ہیں نا کہ جن کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے کہ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھے کام کر رہے ہیں جبکہ وہ برائیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابو راک کہتے ہیں کہ انہوں نے جب غلطی کی اور انہیں اور نعمت عطا کر دی گئی اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا گیا، تو جب کوئی غلط کام کرنے پکڑ نہیں ہو رہی، نعمت ملتی جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی پھر ضرورت ہے؟ گناہوں کے احساس کے ہونے کی، اور گناہوں کا احساس کب ہوگا؟
جتنا علم ہمارے پاس ہوگا۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو؟ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے لیے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما دیا، اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ تو کیا کیا تھا یونس علیہ السلام نے؟ اپنی غلطی جو ان سے ہوئی تھی اس پر رجوع کر لیا، اپنے کیے پر انہوں نے کہا کہ میں ہی ظالم تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تسبیح کی۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو نظر کا لگنا بھی برحق ہے کہ انسان اس کے لیے بھی اہتمام کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے انداز بھی مختلف، کہ آپ کو نظروں سے بھی اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا نظروں کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ حق ہونے والی کیا ہے حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی؟ یعنی یہ قیامت کا دن، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ، کہ وہ دن جب فیصلے کا دن ہوگا، سب لوگ جمع کر دیے جائیں گے، اور جو اس وقت کیفیت ہوگی کہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ وہ دن ہوگا کہ جس دن ان کے سب کیے ہوئے کاموں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر ایک انسان ایک انتظار کی کیفیت میں ہوگا۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے نے ان کو ہلاک کر دیا، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں۔ تو یاد رکھنا، کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ اذن واعیہ، کان بھی یاد رکھتے ہیں، کان بھی کسی چیز کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیے کان کا تعلق براہ راست آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم کہاں سے لیتے ہیں؟ علم کیسے؟ کان سے آپ کی کوئی چیز بھی سنتے ہیں وہ آپ کے دل تک پہنچتی ہے، اور یہ پھر اس کا نمائندہ ہو جاتی ہے کہ جو اس تک پہنچاتا ہے، اور پھر زبان دل کی نمائندگی کرتی ہے کہ منہ سے پھر آپ وہی کچھ بولتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے۔ تو کان سے دل میں جانا اور دل سے پھر زبان پر آنا، اور پھر زبان سے چیز کوئی بھی عمل میں آتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا چیز ہے کہ جو آپ کا ان پٹ ہوگا نا وہی آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا۔ اچھا سنیں گے تو پھر اچھا ہی بولیں گے، اچھا ہی عمل ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اچھی مجالس کو اختیار کریں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اچھی کمپنی کو اختیار کرے، ورنہ کیا ہوتا ہے آپ ایسے ہی لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو ہر وقت چغل خوری کا کام کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کی بات، اس کی بات، اس کی بات۔ تو پھر جب آپ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر آپ کو اپنے حالات یاد آنے لگتے ہیں، پھر آپ اپنی چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ دل میں پرانی باتوں کے ساتھ جب ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تو جب آپ کی زبان سے پھر غیبت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ
کہ کانوں کو وہ کچھ سنوایا جائے جو آپ کے لیے اچھا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ آیت نمبر 13 سورۃ الحاقہ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کی طرف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 فرشتے، یہاں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے حاملین عرش کہ جنہوں نے فرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ 8 فرشتے ہیں. اور کہا جاتا ہے یہ فرشتے بہت طاقتور، بہت قوی ہیں، لیکن جب یہ آپس میں بات کرتے ہیں تو بہت نرمی سے کرتے ہیں. سوچئے اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی عاجزی ہے کہ ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں تو انتہائی نرمی کے ساتھ. اور انہی فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ زمین والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے تیرے رب کا عرش اٹھا رکھا ہے. عرش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، ان کو کہا جائے گا اپنا سر اٹھائے اور مانگیں، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ سفارش کریں، کس کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا، کوئی راز بھی. سب چیزیں باہر نکل کر آ جائیں گی، سب چیز سامنے رکھ دی جائے گی. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا مقدمہ عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ہر چیز کو کھول کھول کر رکھا جاتا. تو بالکل وہاں تو پھر بھی بہت ساری چیزوں کو جھوٹ اور غلط کو ملا کر فیصلے کرا لیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کچھ بھی کسی حقیقت کو نہیں چھپا سکے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، مطلب مجھے دنیا میں پتا تھا ایسا وقت آنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی. تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے نامہ اعمال سے دنیا میں بے خوف نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھتا ہے. کیا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے نا تو اس کی سمجھ بوجھ اس کو اس چیز کی فکر لگا دیتی ہے کہ کل میرا حساب ہونے والا ہے، اور وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو جو تو دنیا میں اس چیز کی فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے سمجھ آ جاتا ہے، ان کا انجام بھی پھر کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں دائیں ہاتھ کا استعمال دنیا میں بھی بہت زیادہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارا دائیں ہاتھ کا میں ہی ہمارا نامہ اعمال میں دیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر اچھا کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. نجاست والا نجس کام جو ہوتا تھا وہ لیفٹ سائڈ سے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب دائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال ملے گا تو بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھل کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، کہ وہ دن جو تم دنیا میں گزار کے آئے ہو اس میں جو تم نے عمل کیے تھے یہ اس کے بدلے میں تم کو دیا جا رہا ہے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ. کاش میرے اعمال نامہ مجھے نہ ہی دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. ہم سب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمیں موت آ گئی بس یہی موت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس کا دار و مدار ہماری اس موجودہ زندگی پر ہے. کہے گا آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ آیت نمبر 29 سورۃ الحاقہ. میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میرا سارا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں چونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پہ مان لاتا تھا، اس کو یہ جو ساری سزا دی گئی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا.
کھانا کھلانا. سب سے پہلی بات تو ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک کھانا کھلانے کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں بہت معنی رکھتی ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ شوربے میں زیادہ پانی ڈال دو، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ زیادہ جو پانی ڈال دو گی تو وہ سالن زیادہ ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا، اس میں مسکین بھی حصے دار ہو جائیں گے. تو وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، اور کیا ہم باقی کی بھی نہ اتار پھینکیں. یعنی ایک طرف سے آپ نے اللہ پر ایمان لا کر اپنے جسم کو عادی طور پر آزاد کرا لیا، اور باقی آزادی کس کے ساتھ ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ. تو پھر کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، یہ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر لازم ہے. اور یہاں ترغیب کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو ہے نا خود کھلانا، اور پھر ترغیب بھی دینا. بعض اوقات ہم نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن ہم کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے، کسی اور کو اس چیز کی امپورٹنس نہیں بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں ہوتا خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں مسکین بھوکا سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر قیام اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ہے. مسکین پر دروازہ بند کرنے والے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنے، وہ اپنا دروازہ مسکین کے لیے بند کرے تو اللہ بھی رحمت کے دروازے کو اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پہ جب وہ خود مجبوری کی حالت میں ہوگا، جب وہ وقت کہ جب انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا. اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے. مجید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کی قسم کبھی مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں اسے دے سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیا کرو، چاہے جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ ہو. مطلب وہ چیز جو آپ نکال کے ایکسٹرا پھینک ہی دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کا بھی اس وقت ضرورت مند ہو. کیونکہ اکثر دیکھا آپ نے ہو کہ کوڑے میں سے بھی کچھ بچے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کی چیز کو نکال کر استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کی زندگی اس پر دار و مدار ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ملنا چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، لہٰذا آج نہ یہاں ان کا کوئی یار غمخوار ہے، نہ زخموں کی دھون کے سوا ان کے لیے کچھ کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. آج کوئی ان کا دوست نہیں ہے، کیونکہ ایسے خود غرض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی دوست ہوتا بھی نہیں ہے. وہ صرف اپنے مزوں کے لیے جیتے ہیں، جو اپنے فائدوں کو سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی ان کے دوست بہت کم ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، آیت نمبر 41 سورۃ الحاق. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. استغفر اللہ. اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کی زینوں کا مالک ہے، جو بلندیوں کا مالک ہے، اور بلندی کے اعتبار سے
بہت سارے نام اللہ کے لیے، یہاں پر کہا ذی المعارج، اسی طرح اعلیٰ، علی، متعال، ایسے بہت سارے لفظ ہیں. تو بلندیوں کا مالک، بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے، ہر ایک چیز سے بلند ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر و غلبے کے اعتبار سے بلند ہے. یعنی وہ تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے. تو اللہ کی بلند ہونے کی کو تسلیم کرنا بھی ایمان کی علامات میں سے ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی ایک وہ دن کہ اگر انسان اوپر چڑھنا چاہے نا تو اس کو 50,000 سال لگ جائیں، لیکن جبرائیل امین اور فرشتے ایک دن میں ہی آ جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کرو، صبر جمیل. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو جلدی مانگ رہے ہیں عذاب، لیکن آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ انتظار کریں. کیا ہے نا کہ اللہ کے ہر فیصلہ، ہر کام کا ایک مقصد ہے اور اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے. اللہ نے کسی چیز کو ایک اندازے مقرر کر رکھا ہے کہ کون سا کام کب ہوگا، تو وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا. تو یہاں پر اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے آپ صبر جمیل سے کام لیں، ان لوگوں کے والا کام نہیں کریں. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنے ہوئے اون جیسے ہوں گے. آخری پاروں میں آپ کو قیامت کی بہت ساری چیزیں، ایسی علامات کہ جو قیامت کے منظر کو واضح کرتے ہیں. تو یہ ایک یقینی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے. تو وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن پہاڑ رنگ برنگ کے دھنے ہوئے اون جیسے ہوں گے. کوئی جگری دوست اپنی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. آج دنیا میں دوستیوں کی خاطر انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دوست یار بہت پیارے ہوتے ہیں اس کو. لیکن وہ دن کیا ہوگا، ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا. مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور وہ اس زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات نہ دلا سکے گی. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ سے بہت کم اس سے مطالبہ ہے. آخرت میں کیا ہوگا، سب کچھ لے لو، مجھے بچا لو، مجھے چھوڑ دو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ یہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے لیے عبادت کرنا. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں. نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے روکنا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن کل جب انسان انجام کو دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کہ سب کچھ لے لو اور مجھے بچا لیا جائے، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. استغفر اللہ. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. حق سے منہ موڑنا، پیٹھ پھیر دینا اور جمع کرنا مال، اور مالی کی حفاظت میں. ہماری زندگیاں کن چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے کام، کاروبار، اور پھر یہی انہی کی حفاظت میں پھر باقی وقت ہمارا لگ جاتا ہے. ایک تو حصہ کمانے میں لگ گیا اور ایک پھر اس کو سنبھالنے میں لگ گیا. ہم نکل نہیں سکتے، ہمارے گھر اکیلے ہیں. تو کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کی وہاں سے جزا فضا میں پھر کیا ہوتا ہے کہ منہ سے بری بری باتیں نکالنے لگتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں. اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں. ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ پینک نہیں ہوتے، ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حصہ ہے. تو جب شخص نماز پڑھتا ہے نا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی خیر ڈالتا ہے کہ وہ دوسروں کو خیر بانٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر ہے نا. پھر وہ اس کی خیر کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے، اس کی مسکراہٹ سے، اس کے سلام سے، پھر اس کی خیر خواہی سے، لوگوں کے لیے اچھی نصیحت کرنے کا سامان ہوتا ہے اس کے پاس. تو ایسا شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ گھبراہٹ سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنی گھبراہٹ کو دور بھی نماز سے کرتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو یاد رکھیے گھبراہٹ اور نماز کا بہت تعلق ہے. جب بھی آپ کو کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کوئی بھی گھبراہٹ ہو، نماز کی طرف رجوع کریں. اور پھر ایسا شخص کہ جس کے مالوں میں دوسروں کا حصہ، ساحل اور محروم کا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل اعمال یہ ہیں کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اس کو کھانا کھلا دو، روٹی کھلا دو. تو پھر مومن بھائی اپنے مومن کو خوش کرنا. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف کوئی کسی سے کوئی ضرورت مندی ہوگا یہاں پر تو کوئی مسکین ہی ہوگا. کسی مومن کو خوش کرنا، کہ اس کو خوش کر دینا. کوئی چیز آپ ایسی گفٹ کر دیتے ہیں جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہو جاتا ہے. کسی کے کام میں آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. یا یہ کہ اس کا قرض ادا کرنا، یا اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا. بعض اوقات کھانا بھی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، صرف وہی نہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایسے شخص کی علامت ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، آیت نمبر 26 سورۃ المعارج. اور وہ کیا خوبی ہے اس کے اندر کہ روز جزا کو برحق مانتا ہے، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کی پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر ایک بار نماز کا ذکر، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو کیسی نماز ہوگی جو آپ کو واقعی بے حیائی اور بری باتوں سے بچائے گی؟ وہ کیسی نماز ہوگی کہ جو آپ کو گھبراہٹ سے بچائے گی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ چیزیں جو ان کی نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نماز میں کو اس کے اوقات کے مطابق نہ پڑھنا، جلدی سے پڑھ لی ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا، یا پھر وہ آخری وقت کہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور اس وقت میں بس تھوڑی سی جلدی سے 2-4 سجدے کر لے. اسی طرح وضو اچھے طریقے سے کرنا، اس کے فرائض، اس کے واجبات کا خیال کرنا. اور پھر یہ بھی بات کہ نماز کے وقت میں سوتے ہی رہ جانا. فجر کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے الارم بیچارے بج کر تھک جاتے ہیں، مائیں آوازیں دے کر رہ جاتی ہیں، لیکن ہم سوتے رہ جاتے ہیں. تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عزت کے ساتھ ان کے جنت کے باغوں میں رہیں گے وہ لوگ. بس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں. پس نہیں میں قسم کھاتا مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں، اسی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں گے اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہوگا. لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، استغفر اللہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو وہ دن کہ اس دن کی ذلت اور رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے اس دن نہ رسوا کرنا جس دن حساب کے لیے سب لوگ جمع ہوں گے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی عافیت کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. سورۃ نوح مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم. قال یا قومی انی لکم نذیر مبین. ہم نے نوح اور اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو لوگوں کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان میں ایک دردناک عذاب آ جائے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں، تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو کرنا کیا ہے، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کی بندگی، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک الہ کی عبادت کی دعوت دی، اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی ہم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، اللہ کی عبادت. اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا
تو بھی یہی سوال ہوگا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ ما کنت تعبدون. تو عبادت ایسی ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کا باعث ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. اور کیا پیغام تھا ان کا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب روز پکارا مگر میری پکار نے ان کی فرار میں اضافہ کیا. ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی اچھی بات، ایک ہی آسمان سے بارش کا نزول کہ بارش ہو رہی ہے سب، لیکن لینے والے سب مختلف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان کو پکارا تھا لیکن ان کے اندر فرار میں اضافہ ہوا، یہ ایمان سے بھاگنے والے ہی ہوئے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. یہی وجہ تھی ان کے فرار کی کہ اپنے لیے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا. ایسے ہی کچھ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی ہمارے ارد گرد میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بار بار سمجھانا چاہتے ہیں، بار بار بتانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت سننا ہی نہیں چاہتے. وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ وہ بات کتنی اہم ہے ان کی زندگی کے لیے، ان کی موت کے لیے، ان کی آخرت کے انجام کے لیے. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے، دعوت دی، پھر میں نے لانیاں بھی ان کی تبلیغ کی، چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ مطلب تم اللہ سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو. اگر تم آج اللہ سے توبہ کر لیتے ہو، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تو دیکھو کتنے فائدے ہیں. اب یہاں اس آیت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی استغفار کے کتنے فائدے ہیں، کہ انسان کو دنیاوی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت، دنیا کا بہترین ساز و سامان، اور پھر سب سے اہم اللہ کے عذاب سے رکاوٹ، کہ آپ کی طرف دنیا میں بھی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور آخرت کی بھی بچ جاتا ہے. تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ استغفار. استغفار کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں سے وہ خوش ہو جائے گا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. تو اس لیے سوچ کے ساتھ، شعور کے ساتھ استغفار ضرور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دن میں 80 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں تو ان سے زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے تو اللہ کی شکر گزاری میں اس عمل کو اپنایا، لیکن ہم سے تو اتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم استغفار کرتے بھی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کرے. اللہ سے تو اچھی امید ہی رکھنی چاہیے، اچھی توقع اور اس کے وعدوں پر بھروسہ. اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا. اللہ نے زمین سے عجیب طرح سے کہ انسان کا جسم کیسے پلتا ہے، وہ زمین سے ملنے والی خوراک جو ماں پھر کھاتی ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بچہ بھی اسی خوراک سے پلتا بڑھتا اور جوان ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اسی زمین میں واپس. کیسی عجیب سی بات ہے، 2 متضاد چیزیں ہیں کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز سے انسان بڑھتا بلتا پھولتا ہے، اور جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ وہی زمین اس کو اپنے اندر ڈیزولو بھی کر لیتی ہے. اب یہ بڑا بھی اللہ انسان اسی خوراک پر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں ان حقائق کو اچھے سے سمجھا دے، یقینی کیفیت آ جائے، واقعی اس بڑے دن سے بچنے کی کچھ تیاری کر لیں. تو کیا ہے پھر وہی تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو. نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یعوس اور یعوق اور نصر کو. یہ کون تھے؟ یہ ان کے بڑے بتوں کے نام
کہ اصل میں یہ ان کے ہاں بڑے بڑے بزرگ تھے جن کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں انہوں نے بنا لی، ان کے بت تراش لیے، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن کیا ہوا، یہ اپنے دور تک تو یہ چیز چلی، لیکن آنے والی جنریشن نے کیا کیا، انہی کو پوجا شروع کر دی، اور یہاں سے پھر بت پرستی کا آغاز ہوا. ہم بھی ایسے ہی کچھ چیزوں کو توجیحات سوچتے رہتے ہیں، اچھا اس کو کرنے میں کیا ہو، اگر اللہ نے منع بھی کر دیا، مجھے بتاؤ اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اس طرح سے، ہم اگر اتنا سا حصہ بھی کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم ان حکمتوں کو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کا علم تو کامل ہے کہ وہ دور رس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب بظاہر ان لوگوں نے بنائے کہ چلیں جی کچھ علامات بنا لی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. جیسے یہ لوگ نیک تھے، ہمیں ایسا نیک بننا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت کہاں پر روک دینی ہے بس. لیکن انہوں نے حد سے چلے گئے، اور پھر حد سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی نسلوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی کی طرف جانے کا سامان کر کے چلے گئے. بہت لوگوں کو گمراہ کیا انہوں نے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تم بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. دیکھیے سمندر ہے یا دریا ہے یا پانی ہے، اس کے اندر کا آگ کا ہونا، کہ جیسے فرعون کو بھی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ سمندر میں ڈوبا اور اس پر آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح قوم نوح کو بھی پانی میں ڈبویا گیا اور یہاں پر آگ پر آنے کی ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جہاں پر بھی ہو، اس کے جسم اور روح کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو عذاب میں رکھا جائے، یا پھر اگر نیک تھا تو اس کو نعمتوں میں رکھا جائے گا. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے بھی جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. اب یہ نوح علیہ السلام نے بھی فرسٹ اسٹیپ پہنے گا. ان کی تبلیغ کا انداز کیا ہے، آگے پیچھے، تنہائی میں، اعلانیہ، صبح شام رات، ہر طریقہ اختیار کر لیا سمجھانے کا، ہر طریقہ اختیار کر لیا. اور کئی عرصے کی محنت اور مشقت کے بعد بھی جب خیر بالکل لگتا تھا اب ختم ہو گئی، تو پھر یہ والی نوبت آئی کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی. سورۃ الجن، مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم کی بات، طویل عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد بھی انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، تو ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جن اور انس کے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں جن و انس کے علاوہ باقی مخلوقات بھی، جیسے ایک میں ملتا ہے کہ ایک اونٹ کے بارے میں کسی نے شکایت کی کہ یہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہر ایک کے لیے ہے کہ آپ نے ان سب کو، اس کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو، ان کے سٹیٹس کو سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نافرمان جن اور انسان نہیں سمجھتے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں.
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہاں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، اور ان کا اس طرح ان سے پناہ مانگنا ان کو مزید انہوں نے دلیر کر دیا۔ تو جنوں سے بلا وجہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسے موقعوں پر اللہ سے مدد مانگی جائے۔ جب بھی کوئی چیزیں ایسی آپ کو محسوس ہوں، رقیہ شریعہ پڑھ لیں، سن لیں، سورۃ جن بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نام کو ساتھ پکارا جائے۔ جنات سے بچنے کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کی چیزوں سے نقصان سے کے لیے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ ہر طرح کے جنوں کی سے اپنی آپ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان کر لیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سردیاں آتی ہیں تو آپ گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، سویٹریں پہن لیتے ہیں، جیکٹس کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی نظر ہے چاہے یا جادو ہے یا پھر جنات کا کوئی بھی اثر ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے خود کو مضبوط کریں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، آیت نمبر 7 سورۃ الجن۔ یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ یعنی جنوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان پر بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لکھات میں ایک شہاب ثاقب لگا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ جنات کی بات ہو رہی ہے۔ ہم مختلف طریقے پر بٹے ہوئے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس سے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ انہیں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے تو راستہ اختیار کر لیا، سیدھا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، پھر کیا ہے؟ ان کے لیے تو نعمتیں ہیں۔ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ اس نعمت سے اس کو آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آیت نمبر 18 سورۃ الجن۔ یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، باقی کاموں کو وہاں ممانعت ہے کہ کوئی شخص وہاں پر بیٹھے اور تجارت کے لیے کچھ بات چیت کرے، کھیل کود کے کوئی جگہ بنا لے اس کو، تو مسجد میں خاص طور پر دنیا داری کے کام نہیں ہونے چاہیے، اس سے منع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کا سب سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ دنیا ہوگی۔ مسجدوں میں حلقے کس لیے بنتے ہیں؟ تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، لیکن یہ حلقے کس چیز کے لیے ہوں گے؟ دنیا کی فکروں میں۔ بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح مسجدوں میں گم شدہ چیز کا اعلان کرانا، مسجدوں میں کسی موت کا اعلان کرانا، مطلب کوئی بھی ایسی ایکسٹرا چیز جو اللہ کی یاد کے علاوہ ہو وہ سب وہاں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات، اس کا پیغام پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا،
آیت نمبر 24 سورۃ الجن، یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کی مددگار کمزور اور کس کا جتھا تعداد میں کم۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے علم غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورۃ مزمل، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو مگر کم آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ پڑھا کرو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کے بارے میں کہ سب سے پسندیدہ جو وقت ہے، دن میں بھی پڑھنا چاہیے، صبح بھی پڑھنا چاہیے، رات کے بارے میں کہ رات کا کچھ حصہ ضرور قیام اللیل میں قرآن کو پڑھا جائے، اور پھر قرآن کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہو، ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر کرنا، پڑھنا، مدار جہاں پر مد ہو وہاں پر لمبا کرنا، حرکات کو نمایاں کرنا، حروف کو نمایاں کرنا، ہر چیز کو واضح کرنا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے، ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ معنی کے اوپر پھر وہ غور و فکر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہمیں ان کی قرات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک آیت کو سوچ سمجھ کر، اور جہاں جہاں پر رحمت کی بات ہوتی وہاں پر رکتے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے، جہاں عذاب والی آیات آتی تو وہاں پر عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ تو قرآن کو پھر کیسے پڑھنا چاہیے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو۔ تیز تیز قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لے لیکن وہ یہ بھول جائے کہ نہ اس سے وہ قرآن کی جو اس کا حق تھا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا وہ ویسا نہ پڑھ پائے۔ جو قرآن کو خوبصورتی سے کہا گیا ہے کہ اپنی آوازوں سے اس سے مزین کرو، اپنی آواز سے اس کو خوبصورت بناؤ۔ اور خوبصورت بنانے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لہک لہک کر گا رہے گا کے جیسے قرآن کو پڑھنا، بلکہ اس کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا حروف کو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، یعنی کہ رات کا قیام، اور پھر انسان کے نفس کو کاٹنے کے لیے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا نفس کنٹرول میں اس کے آ جائے تو اس کے لیے ایک بہترین تدبیر ہے کہ رات کا اٹھنا اور اس میں پھر قرآن کا پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور پھر صحابہ کی زندگی سے کہ آپ رات کا قیام کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض کا لیول پر تھا، باقیوں کے لیے نفل، اور کوئی بھی انسان جو اللہ کے قرب کو پانا چاہتا ہے تو وہ پھر فرض سے آگے کچھ زائد کام کرنا چاہتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو تم محروم کر دیے گئے ہو، جگڑ دیے گئے ہو، یعنی کہ گناہوں میں جگڑے گئے ہو کہ اب تمہارا ان کاموں پر کرنا تمہارے لیے، تمہارا دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا اے ابو سعید، میں رات کی عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، یعنی مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں امن کی حالت میں ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ بعض اوقات ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، رات میں ہماری آنکھ کھل بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اٹھنا بہت بوجھل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، کہ رات کے قیام کے لیے اٹھنا، اور یہ آپ کے گناہوں کے دھونے کا سبب بھی ہے، آپ کو مقربین میں بھی شامل کرتا ہے کہ رات کا قیام۔ اور رات کے قیام میں عموماً ہماری مشکل اس لیے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم دوپہر کا قیلولہ کر لیں تو یقین کریں کہ رات کے لیے آپ کا قیام کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کم کھانے کو لازم کرو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے رات کے قیام میں کہ رات کو ہم جب کھاتے ہیں تو پھر خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، اور یاد رکھیے وہ حدیث جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانے والے آخرت میں بھوکے رہنے والے ہیں۔ تو اس لیے
رات کا کھانا تو ویسے بھی اپنے روٹین کے ناشتہ سب سے زبردست ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا اس سے کم، اور رات کا کھانا سب سے کم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے پھر آپ کو رات کو کھڑا کرنے کے قابل پھر آپ نہیں رہتے اگر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہوتی ہیں، تم نے کام کاج کرنے ہیں، روزگار کے لیے اپنے بندوبست کرنا ہے، تو پھر رات کا ٹائم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جب باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کی ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں تسلی دیتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو دین کا پیغام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ بس ان کے مقابلے میں صبر کریں، ان سے اعراض برتیں، ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم خود ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ لیکن کیا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارا ظلم، اتنی ناانصافی، اتنا کفر کے باوجود کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، تو اس میں پھر کیا کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اس کا انتظار کرو، اس وقت کے جب، اس دن کے جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر میں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ سکو گے کہ جو دن ایسا سخت ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ کوئی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ مطلب پوری زندگی کا ایک خلاصہ اس کی زندگی کے اندر، کہ وہ ایک پوری زندگی گزار کر آ رہا ہے، اس نے زندگی کے حقائق کو سمجھ لیا ہے، اس نے تمام مشکلات سے وہ نکلا ہے یا نہیں، لیکن ان چیزوں کو اس نے فیس کر لیا۔ بالکل ایسے ہی ایک بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہر طرح کی حقیقت کو جان لے گا۔ مشکل سے مشکل گھڑی اس وقت میں انسان کی کیا حالت ہوگی کہ جب وہ قبروں سے نکالے جا رہے ہوں گے، حشر میں جمع کیے جا رہے ہوں گے، وہ دن کتنا سخت۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کو جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کی طرف۔ تو قرآن کو کہا جا رہا ہے یہ نصیحت ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ یہ وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پا سکتے ہو۔ اب جس کو چاہیے وہ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ جتنا اس کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا ہی آپ کے رب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زبردست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، یعنی کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ تو مصروفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اسی لیے تو رعایت دے دی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی، کہیں پر بھی آپ مصروف ہیں، کہیں پر بھی قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی مقدار کم تھوڑی زیادہ اس کے حالات کے مطابق کی جا سکتی ہے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ سورۃ مزمل میں رات کے وقت جاگ کر اللہ کے ساتھ سرگوشیوں کا حکم،
اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اٹھو، اب دوپہر کا دن کا وقت، یہ یہاں کیا کرنا ہے، اب ذاتی عبادات کی توجہ تو رات میں دی، اب اٹھ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ہے. اور دین کا دائی ان دو چیزوں میں بہت اعتدال اور توازن رکھتا ہے کہ رات کو بھی جاگنا اور دن میں بھی اپنی کام ذمہ داریوں کو پورا کرنا. پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، کہ تبلیغ میں سب سے اہم چیز کہ لوگوں کا میں شرک کا خاتمہ کرنا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا. اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کی فضاؤں کو بھر دیتا ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی معرفت لوگوں میں عام کرنا. اور پھر یہ کہ اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو. ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی اپنے آپ کو دور کر دو. ظاہری طور پر اپنے لباس کی دائی کا حال حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے میلے کپڑے پہنے ہوئے اور حالت ایسی ہے کہ کوئی آپ کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے. اس میں قطعی یہ نہیں ہے کہ بہت زیب و زینت کے ساتھ ہی ہوں گے تو ہی لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. پاک اور صاف ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کپڑے میلے کچیلے سے پہنے. آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز تمہارے پاس نہیں تھی کہ تم اپنے کپڑے دھو لیتے؟ تو اسی طرح فرمایا کہ تمہاری نعمت کا اظہار تمہارے حال حلیے سے ہونا چاہیے. اور پھر باطنی کہ انسان لباس تو اچھا پہنے، صاف پہنے. ایک تو یہ کہ شرک کی نجاست اور دوسرا پاک دامنی، کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. تو طہارت اور صفائی میں کیا ایک چیز اور بھی آتی ہے، آپ کا ظاہری حلیہ حال، اور پھر آپ سے اسمیل بھی نہ آ رہی ہو. بدبو کے ساتھ تو فرشتے بھی نہیں آتے. اسی لیے کہا گیا کہ جمعے کے دن پیاز، لہسن اس ٹائپ کی چیز مت کھا کے آؤ کہ تمہارے یہ فرشتے جو تمہارے بیچ میں ہوتے ہیں ان کو اس سے ناگواری ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند نہیں تھی. آپ کو تحفے میں خوشبو بہت پسند تھی. تو اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف رکھنا اور کسی کو اس سوچ کے ساتھ نہیں دینا کہ یہ بدلے میں بھی مجھ کو ملنے والا ہے. اس سوچ کے ساتھ کبھی نہ دیں. لیکن اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. ہمارا 99% تو یہی ہوتا ہے جو دے رہے ہیں جو واپسی کی بھی امید، اور زیادہ نہیں تو شکریہ کی تو امید رکھتے ہی ہیں. تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان دین کے کام کے لیے نکلے اور اس کو مشکلات نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ذلت اور رسوائی دیکھنی نہ پڑے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، صبر صبر. اور اللہ تعالیٰ چیک بھی تو کرتا ہے نا انسان کو کہ جو دعوے کر کے نکلا ہے تو کیا یہ اپنے اس کام پر واقعی کمیٹڈ ہے کہ نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا مالک بہت مارتا، ریت پر، گرم ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، سوچیے اس کیفیت کو کیا ہوگی. اس کے باوجود کیا کہتے تھے، احد احد احد. تو لوگ کہتے، یا اس کا آقا بھی کہتا تھا، جس کو تم پکارتے ہو تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا. تو کہتے تھے کہ تم ایک برتن مٹی کا خریدتے ہو، اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے. تو کیا میرا رب مجھے آزمائے نا، کیا وہ مجھے چیک نہ کرے کہ میں اپنے ایمان میں کتنا سچا ہوں. تو پھر یاد رکھیے دین کی تبلیغ کے لیے آپ نکلتے ہیں یا دین کی طرف آتے ہیں نا، تب بھی آپ کے اوپر مشکلات تو لازمی آئیں گی. تو اس کے لیے کیا کہا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا سامان اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے ہیں، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے اور میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. میں تو اسے عنقریب ایک گھٹن چڑھائی میں چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، وہ پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو. یہ ولید بن مغیرہ کی طرف ساری بات ہے کہ اس نے یہ رویہ اختیار کیا تھا. کہتا ہے کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا تو تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے. نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی.
19 کارکن اس پر مقرر ہوں گے. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کو کا ایمان بڑھ جائے. اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو خود اسی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، وہ صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر نفس اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ وہاں مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. ما سلککم فی سقر، کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک مطعم المسکین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے. تو انسان کو کیا چیز جہنم میں لے جانے والی ہوگی، اس میں یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جہنم سے بچنے کے لیے پھر انسان کو ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے وہ بچ سکے. یہاں تو کہہ دیا نماز نہیں پڑھتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. حقیقت تو یہ بھی ہے کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اس دن محتاج ہوگا کہ ایک نیکی ذرہ برابر جوں کے انڈا جس کو ثوابہ کہا جاتا ہے نا، اتنی سا بھی ایک نیکی کا فرق ہوگا اور انسان یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے. ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور گھر میں جو ہوتا ہمیں کھلاتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شہد یا گھی کی کپی نکال کر لے آتے جس میں کچھ بھی نہ ہوتا تھا اور ہم اس کو پھاڑ کر چاٹ لیتے. کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو بھی ہے وہی پیش کر دیا، اور اس پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. تو اپنی حد الامکان کوشش کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آگے بھی آئے گا کہ کوششوں کی بہت قدر کرنے والا ہے. تو نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے. خواب کو چھوٹی سی ایک چیز دے کر بھی اپنی جان بچانی پڑے. کہیں پر آتا ہے کھجور کا ٹکڑا ہی تمہیں کیوں نہ دے کر اپنے آپ کو بچانا پڑے تو دو. کہیں پر آتا ہے کوئی ایک کھر ہی کیوں نہ دینا پڑ جاتا ہے وہ بھی دو. اس وقت انسان کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی. تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن میں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والے، مطلب غیر ضروری غیر مناسب باتوں کو بھی یہاں پر کہ وہ بھی کرنا انسان کو جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے. لو باتیں، چاہے وہ دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، بے تکان بولنا کہ بعض اوقات انسان کو جہنم تک لے جانے کے لیے بہت کافی ہے. اس لیے زبان کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں. اس کے اوپر نہ کچھ ٹیکس لگا دیں اپنے لیے. جیسے کچھ چیزوں کے لیے ہم اپنے لیے بہت آسان سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی اپنے لیے کچھ متعین کر لیں کہ اس کا زیادہ استعمال سے مجھے کیسے روکنا ہے، اور کبھی غلط باتیں جب نکلیں گی تو پھر میں نے کچھ ایسا صدقہ کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے پھر انسان محتاط ہو جائے. روز جزا کو چھوٹ قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں اس یقین چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے کی سفارش اس کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کا کیا ہو گیا کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیج جائے. ہرگز نہیں. اصل بات یہ کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. یہ کوئی سبق حاصل نہ کرے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی حاصل کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ تقوی والوں کو بخش دیا جائے. تو ایمان، خوف اور امید کے درمیان جو اللہ سے بچنا چاہتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی یاد رکھیے وہ معزز ہو جاتا ہے. اور یہ کامیابی پانے کا ذریعہ کہ اللہ کا خوف، کہ کسی کے دل کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں
کہ اللہ کے نزدیک یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، کہ جن کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں اور اس کے لیے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک کہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں اور روتے رہے ہیں. تو اب اپنی اس رونے کی کیفیت کو اب ہمیں کنورٹ کرنا ہے. لوگوں کی باتوں پر نہیں رونا، لوگوں کے تانوں پر نہیں رونا، دنیا کے نقصان پر نہیں رونا. اور رونا کس بات پر ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کچھ غلط کام ہو گیا ہے تو اس پر رونا ہے. اللہ تعالیٰ میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، تو مجھے بچا لینا، تو میری مغفرت کر دینا، اور تو ہی مجھے نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے میرا مددگار بن جا. سورۃ القیامہ مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. قسم کھانا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ملامت کرنے والا نفس ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک دن کوئی ہو جو بدلے کا دن ہو، قیامت کا دن. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے ایانا یوم القیامہ، کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب نگاہیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ این المفر کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. تو انسان کا سب کیا کرایا بتا دیا جائے گا. ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم نے کیا کیا، ہمیں خود بھی نہیں پتا. بعض اوقات کچھ کام ایسے کرتے ہیں ہم، جیسے کسی نے اگر پودا ہی لگایا فرض کریں، اب وہ تو پودا لگا کر چلا گیا، کتنے عرصے کے بعد اس پودے نے پھل دیا اور کتنے لوگوں نے اس میں کھایا، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا، لیکن وہ خود نہیں جانتا. اسی طرح کتنے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو دیکھ کر کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یہ بھی نہیں اس کو پتا. وہ تو اسی گناہ کے ساتھ چلا گیا، اور پھر اس وقت میں اس نے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو گئیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی انسان کو بتائے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. آیت نمبر 17 سورۃ القیامہ. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی نا، تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے. تو یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، اس کو یاد کرانا، اس کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی قرآن آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اس کا معنی بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. یہاں ہمیں ایک اصول بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو علم حاصل کرتا ہے نا، اس کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور علم حاصل کرتے ہوئے انتظار. بعض اوقات ہم پڑھنے لگتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، وہ بھی پتہ چل جائے، اور جس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے کوسچن اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ چاہ کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے صبر میں، علم کے سفر میں آپ کو صبر کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ انتظار، اور پھر غور سے سنا جائے. یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بعض اوقات ہم ابتدا میں ہی کچھ چیز ایسی پوچھنے لگتے ہیں ابھی جو چیز واضح نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کے لیے پھر انتظار کہ استاد آپ کے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیں. بیچ میں جب ہم بات کر دیتے ہیں نا انٹرپشن، تو اس کی وجہ سے پھر جو استاد کے پاس سوچ میں سمجھ میں ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے، وہ چیز بیچ میں کٹ ہو جاتی ہے. وہ پھر وہ چیز جو سکھانا چاہتا ہے وہ آپ کو اس طریقے سے سمجھا نہیں پاتا. تو بات جو اگر سمجھ نہ آئے، پہلے تو بہت توجہ سے غور سے سنا جائے. ایسا نہیں کہ اس وقت تو لاپرواہی میں بیٹھیں اور پھر بعد میں سوالوں پر سوال، سوالوں پر سوال.
توجہ کے ساتھ سنا جائے، اگر اس کے باوجود کچھ ابہام رہ جائے تو آخر میں پھر سوال کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب صبر نہیں کیا تو حضرت خضر نے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا، اور جتنا علم بس پہنچایا تھا اسی کو پھر واضح کر دیا تھا. تو پھر کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو. اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جلدی پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو یاد کرنا چاہتے تھے، لیکن عموماً انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ جلد باز ہے. تو حبون العاجلہ، جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتا ہے، اور جلدی ملنے والی چیز دنیا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. تو جلد بازی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہے. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس. اللہ تعالیٰ تر و تازہ چہروں میں شامل کرنا کہ قیامت کے دن وہ تر و تازہ چہرے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھ پائیں گے، اس خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف سے روانگی کا دن. تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت میں کہ جب جان نکل رہی ہوگی، اس وقت کو کہے گا کوئی آ جائے، کوئی دم درود کر دے. تو پھر تو یہاں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ عام بیماریوں میں جھاڑ پھونک یعنی دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے، اور یہ جائز بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں اور کسی سے کروا بھی سکتے ہیں. تو جس کو دم آتا ہو تو اس کو کر بھی دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، چاہے وہ نظر کا دم ہے یا بیمار ہے کوئی، تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا. تو اس کو اس میں سے نکالنے کی فکر کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور روز کا معمول بھی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ معوذتین پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے. تو ایسے دم کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ موت کی کیفیت منڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا واپسی کا کہ اس وقت میں کوئی دم بھی کام نہیں آئے گا، مگر اس نے نہ سچ جان مانا، نہ نماز پڑھی، پڑھ کے جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. یہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بس بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. یہاں دنیا میں ہم کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دیتے ہیں نا، تو پھر ہم سب چیزیں چیک کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہوا، یہ ہوا، اتنے پیسے دیے تھے، کتنے لگے، کہاں پر لگے، کیسے لگے. تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. سوچیے جب آپ کچھ نہیں تھے، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، روحیں تو اللہ نے بہت پہلے انسانوں کی پیدا کر دی کہ وہ جو وعدے کو یاد کریں، وعدہ الست، جس میں آپ سب کی روحیں وہاں موجود تھیں. لیکن کیا ہے کہ ایک وقت انسان کچھ بھی نہیں ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، تو پھر پیدا کرتا ہے انسان کو، اور اس کے بعد پھر نہیں تو اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. یعنی انسان کو دوسری
مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا، اس کو کچھ چیزیں دے دی ہیں. یہ جو اعضاء جن کی بات کی جاتی ہے بار بار، سننے کی، دیکھنے کی، دل کی، تو یہ سب فیکلٹیز ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ انسان سے جو امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے پورے کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. آیت نمبر 4 سورۃ الدہر. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق، بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. قیامت کا بار بار ذکر آتا ہے، ایسی سزا، ایسی سزا، ویسی سزا. تو سوچے، انسان سوچتا ہے کہ میرا تو جسم اتنا سا ہے، کیسے ان چیزوں کو سہے گا. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جہنمی کی جسامت کس قدر بڑھ جائے گی کہ ایک جہنمی کی ایک داڑھ جو ہے نا وہ احد پہاڑ برابر ہوگی. اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا وہ موٹا ہو جائے گا. ایک پہاڑ ورقان پہاڑ کے ایک ران اس کی ورقان پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اور جہنم میں اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے نا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے اور ربضہ کے درمیان یہ فاصلہ جتنا ہے اتنا، یعنی جو مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس کا اندازہ لگائیں کہ جہنمی جہنم میں جا کر کتنے موٹے ہو جائیں گے. تو جتنا بڑا جسم، جتنا وہ بڑا ہو جائے گا کہ اس کو اتنی بڑی سزا جس کو اس کو سہنا ہوگا. اس کے برعکس ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. آیت نمبر 5 سورۃ الدہر. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے. جہاں چاہیں گے سہولت سے ان کی شاخیں نکال دی جائیں گی کہ کھلا بہتا ہوا با فراوت کہ اس میں سے انسان جہاں جتنا جب چاہے پی سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ شکریہ چاہیے. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے خوف کا، عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. تو قیامت کا دن کہ جس سے انسان بچ سکتا ہے، اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں دوسروں کے کام آنا ہے. مسکین ہے، یتیم ہے، قیدی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو کھانا کھلانا. کہ انسان اللہ کے لیے جو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے نا، اس کی انسان توقع بھی نہیں کر سکتا. افضل ترین اعمال میں سے ہے، افضل اعمال میں سے کہ مومن کو خوش کر دینا. تم اس کو، اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اس کو لباس پہنا دو اور بھوکے کو کھانا کھلا دو یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. جنت کی واجب کرنے والا عمل ہے یہ. ہانی بن یزید نے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بس جنت میرے لیے واجب ہو جائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن کلام، اچھی بات، اور کیا ہے؟ کھانا کھلانا. کھانے کھلانے کو لازم پکڑ لو. حمزہ بن سہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں کھانے کے معاملے میں بہت اسراف کی خصلت دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والا ہے. یعنی کہ میں اسراف نہیں کرتا، میں مہمانوں کو کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کھجور کو یا ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو بڑھاتا ہے. حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر اور ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو جس سے ہو سکے وہ اس سعادت میں کبھی پیچھے نہ رہے. تو کہا جا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. یہ انسان دونوں چیزوں سے گھبراتا ہے، بہت زیادہ شدید سردی بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ شدید گرمی بھی. تو کوئی یہاں پر لگتا ہے کہ وہاں کا ٹمپریچر بھی بڑا مینٹین کر کے رکھا گیا ہوگا. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی. ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے. ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور اس کی منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. نہ ہی بھرا ہوا کہ پائر جھلکتا رہے اور نہ ہی کم کہ جسے پیاس نہ بجھے.
ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے کہ جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. اس کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑ پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جوان رہیں گے، بڑے ایکٹیو ہو کر آپ کی خدمت کریں گے. تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھرے جاتے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب ان کے نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. دیکھیے پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب نہریں بہ رہی ہیں، آپ جو جیسے چاہیں گے پیئیں گے. پھر آیا کہ شراب کو آپ کو پلانے کے لیے نوجوان خادم ہوں گے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. تو یقیناً یہ مقربین ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، تمہاری کوششوں کی قدردانی کر لی. تو اللہ نے کوششیں قبول کر لیں کہ تمہاری کوششیں کس لیے تھیں کہ اللہ نے قبول کی، جو خالص اللہ کے لیے. کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ. اور یہاں جو خادموں کی بات ہوئی نا کہ نوجوان خادم، ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے نا تو وہ پھر بیچارہ ادھر بھی بھاگ رہا ہوتا ہے ادھر بھی بھاگ رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، یعنی ہر الگ الگ کام کے لیے الگ الگ خادم ہوں گے. یہ ہیں جنت کے مزے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دینا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو اور رات کی طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے اگنور کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھتے ہیں. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کو جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت پہ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات مکی صورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے. یعنی جو رب ہوائیں بھیجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، وہ رب قیامت کیوں نہیں لا سکتا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ دن ساری مخلوق کے لیے فیصلے کا دن ہوگا، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور جب فیصلوں کی بات ہوئے تو پھر سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا امتوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فیصلہ ہوگا. اور اس میں پھر سب سے پہلے علماء، شہداء اور جو لوگ بڑے بڑے کام کرنے والے سابقون، ان لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا رکھ کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہی ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا.
کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، آیت نمبر 29 سورۃ مرسلات۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو وہ پھل چاہیں گے ان کو حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔